بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اس ویڈیو میں 7 اسلامی شرعی سوالات اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اسلامی مسائل کو سمجھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سوال نمبر 1، بغیر پردے مسلمان عورتوں کا سرے عام گھومنا کہاں تک جائز ہے؟ جواب، آج کل گلی کوچوں میں، بازاروں میں، کالجوں میں اور دفتروں میں بے پردگی کا جو طوفان برپا ہے، اور یہود و نصارہ کی تقلید میں ہماری بہو بیٹیاں جس طرح بن ٹھن کر بے حجابانہ گھوم پھر رہی ہیں، قرآن مجید نے اس کو جاہلیت کا تبرج فرمایا ہے، اور یہ انسانی تہذیب و شرافت اور عزت کے منہ پر تماچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے گھر کے سوا دوسری جگہ کپڑے اتارے، اس نے اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان جو پردہ حائل تھا اسے چاک کر دیا۔ عورت کے سر کا ایک بال بھی ستر ہے، اور نامحرم کے سامنے ستر کھولنا شرعاً حرام اور طبعاً بے غیرتی ہے۔ سوال نمبر 2، کیا عورتوں کے کمرے میں مرد اکٹھے سو سکتے ہیں جبکہ مردوں کے علیحدہ کمرے موجود ہوں؟ ان گناہ گار آنکھوں نے کئی بار عورتوں کے ساتھ مردوں کو رات بھر ایک بستر پر سوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کو منع کیا تو بدقسمتی سے تلخ جواب آیا ہے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور تم ابھی تک پرانے خیالات بار بار دہراتے ہو۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں یہ سب ٹھیک ہے کہ 50 سال کی ماں اپنے 25 سال کے بیٹے کے ساتھ سو سکتی ہے، اور اسی طرح 25 سال کا بھائی اپنی 20 سالہ بہن کے ساتھ سو سکتا ہے۔ جواب، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ بس جوان بھائی بہنوں کا ایک بستر پر سونا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ انسان کے چاند پر پہنچ جانے کے اگر یہ معنی ہے کہ اس ترقی کے بعد انسان نہیں رہا بلکہ جانور بن گیا ہے، تو ہم اس ترقی کے مفہوم سے ناآشنا ہیں۔ ہمارے خیال میں انسان چاند کو چھوڑ کر مریخ پر بھی پہنچ جائے تو اس پر انسانیت کے حدود و قیود کی رعایت لازم ہے، اور اسلام انسانیت کے فطری حدود و قیود ہی کا نام ہے۔ سوال نمبر 3، مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا ایک ہاتھ سے سنت ہے یا دونوں ہاتھوں سے سنت ہے؟ حدیث سے ثبوت فراہم کریں۔ جواب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات سکھائی، اور اس طرح سکھائی کہ میرا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو باب المصافحہ میں ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ باب الاخذ بالیدین ہاتھوں کے ملانے کے باب میں ذکر کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت نبوی ہے، اور فطرت سلیمہ سے رجوع کیا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تواضع، انکسار، الفت و محبت اور بشاشت کی کیفیت پائی جاتی ہے، جو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں نہیں پائی جاتی۔ سوال نمبر 4، کیا دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جبکہ یہ کام تو احسن طریقے سے علماء کرام ہی کر سکتے ہیں؟ جواب، دین کی تبلیغ ہر مسلمان کر سکتا ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک حدیث بھی سنو تو آگے پہنچاؤ، اور حدیث پاک کو آگے پہنچانا بھی دین کی تبلیغ ہی ہے۔ سوال نمبر 5، اگر کوئی طالب علم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم مثلاً انجینئرنگ، میڈیکل اور دوسری تعلیم حاصل کرے تو شرعی لحاظ سے یہ اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے مسلمان دین سے دور ہو جاتا ہے، حالانکہ اگر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرے گا تو ظاہر ہے کہ ملک و قوم کی ترقی ہوگی۔ جواب، اگر دین کا نقصان نہ ہو تو دنیا کی تعلیم حاصل کرنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ سوال نمبر 6، کیا اسلام میں ایسے پیروں اور بزرگوں کو مانا جائے جس کے سر پر نہ دستار نبوی ہو نہ سنت یعنی داڑھی مبارک؟ جواب، پیر اور مرشد تو وہی ہو سکتا ہے جو سنت نبوی کی پیروی کرنے والا ہو۔ جو شخص فرائض و واجبات اور سنت نبوی کا چھوڑنے والا ہو
وہ پیر کبھی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو دین کا ڈاکو ہے۔ سوال نمبر 7، مسلمان بچے کا نام تجویز کرتے وقت قرآن مجید سے نام کے حروف نکالنا اور بچے کے نام کے حروف کے اعداد اور تاریخ پیدائش کے اعداد کو آپس میں ملا کر نام رکھنے کا طریقہ کس حد تک درست ہے؟ بچے کا نام تجویز کرنے کا صحیح طریقہ اسلامی کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روح سے بتائیں۔ جواب: قرآن و سنت میں علم الاعداد پر اعتماد کرنے کی اجازت نہیں، لہٰذا یہ طریقہ غلط ہے۔ نام رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے اسماء حسنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنی کی طرف نسبت کر کے نام رکھے جائیں۔ اسی طرح صحابہ کرام اور اپنے بزرگوں کے نام پر نام رکھے جائیں۔ واللہ عالم۔